अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी गैर यकीनी की है। एक आइनी बहरान है जो कि मुँह खोले बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त पंजाब की तरफ। पंजाब के गवर्नर अगर 36 घंटे के अंदर अपने ओहदे से आइनी तौर पे अलग हो जाएंगे, और जो नया नाम बलीगुर रहमान साहब का बहावलपुर से MNA रहे हैं पिछली हुकूमत के अंदर, इसमें उनको सरीहन RTS बंद करने के बाद धक्केशाही से धड़ल्ले से हराया गया। अब PMLN जो है वो अपने इस कमिटेड वर्कर को अकोमोडेट करना चाहती है। उनका नाम फाइनल हुआ है गवर्नर पंजाब के लिए, तो उनको इंस्टॉल करना जो है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होगी ना, अगर वो इंस्टॉल नहीं हो पाते, जो कि सदर नहीं होने देंगे। सदर ने उनकी अपॉइंटमेंट की समरी जो है उसको 24 दिन तक रोक सकते हैं, तो वो रोक देंगे। मेरी इत्तलात जो हैं वो ये हैं कि अगर उस दिन रात को 12 बजे उमर चीमा साहब गवर्नर हाउस में मौजूद हुए तो उमर चीमा साहब को ना गैब से ठापे लगेंगी, उन्हें बनी गाला के मुवक्किलीन ठापे लगाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी कि उन्हें मार कहाँ से पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये एक सूरत हाल है। ये तो खैर एक मजाक की सूरत हाल है। और PMLN वाले जो हैं, ख़ास तौर पे जो अताउल्लाह तारड़ जैसे नौजवान, पुरजोश नौजवान हैं, उन्होंने तो बड़ा दिल है ईमान, ठीक है, उनका बहुत दिल है इसके ऊपर कि ये अपने लीगल जो इनका है वो टाइम उससे 1 मिनट ऊपर वहाँ पे क़याम फरमाएं। ठीक है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है इस हवाले से। अब पता नहीं, मेरे तक तो यही पहुँची है कि उनकी ख्वाहिश है, पता नहीं और किसी ख्वाहिश हो सानों की पता, तो लेकिन जो इत्तला पहुँची है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस असल क्राइसिस जो है वो इसके बाद शुरू होना, क्योंकि नए गवर्नर की जो तकर्री की मंजूरी है वो प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक नहीं थी। तो लेट से अगर वो नहीं देते, जो कि वो नहीं देंगे, 24 दिन तक वो ये समरी रोक सकते हैं। तो अगर वो रोक लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर पंजाब गवर्नर लेस हो जाएगा। और पंजाब गवर्नर, उसका जो आइनी अरेंजमेंट ये है वो ये कहता है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं वो फौरी तौर पे कायम मुकाम गवर्नर बन जाते हैं। और जब वो कायम मुकाम गवर्नर बनते हैं तो अगला प्रोसीजर ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो कायम मुकाम स्पीकर बन जाते हैं। अब आप इस दोनों सिचुएशन को ज़रा करें। अब हो सकता है अब गवर्नर साहब जो हैं वो आते ही जो हैं वो मतलब कि पंजाब असम्बली तोड़ने का ऐलान फरमा दें, ऐन मुमकिन है। इसके ऊपर हमने अपने जो हैं हमारे जो लीगल गुरु हैं और लीगल अफेयर्स के मतलब देवता हैं, मैंने सईद चौधरी साहब अपने, तो मैंने सईद चौधरी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आइन की वो शिकें पढ़ के सुना देता हूँ जिसके अंदर जो है वो मतलब कि ये लिखा हुआ है कि अल्लाह आपका भला करे। गवर्नर जो होता है वो डे टू डे अफेयर के लिए होता है। ठीक है, ये अलग है, डे टू डे अफेयर से अलग काम है। गवर्नर जो होता है, जब कायम मुकाम जो गवर्नर होता है वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चला रहा होता है, बस उसके पास जो समरी आए वो उसने दस्तखत करके वापस भेजनी होती है। ये जो बड़ा काम है ना, ये नहीं वो करता, असम्बली तोड़ने वाला ये वो। और ये बाकायदा इसकी आइनी नज़ीरें मौजूद हैं, अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं कि वो इस तरह का बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही वो बोले यार पहले इन्होंने कोई आइनी कीता है, मतलब पहले भी तो गैर आइनी काम कर रहे हैं ना। फड्डा पड़ेगा, मामला चला जाएगा, अदालत से चढ़ जाएगा, फिर अदालत को कोई फ़ैसला देना पड़ेगा, तो ये फड्डा डालेंगे, इसके ज़्यादा इम्कान है। अगरचे ये मेरा ख्याल है, अगरचे उनका ख्याल है कि इसका कोई 0.0001% भी इम्कान नहीं लगता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप इनसे, ये यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अकल लिल महदूद हैं, इनसे कुछ भी कम अकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये होता है तो नीचे भी तो देखें ना, नीचे क्या होता है। नीचे ये है कि एक ही दिन में पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक जो थी वो जमा हुई थी। स्पीकर जो थे परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने चालाकी ये फरमाई, जो कि खुद भी CM के उम्मीदवार थे,
انہوں نے چلاکی یہ فرمائی کہ اپنے خلاف جو ان کے عدم اعتماد آئی تھی وہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ تو وصول ہی نہیں ہوئی، یہ تو اگلے دن وصول ہوئی ہے، اور جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تھی عدم اعتماد اس کو ٹیک اپ کر کے تو اسمبلی کا سیشن بلا لیا، اور وہی سیشن جو تھے وہ بغیر کچھ کیے ملتوی بھی کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ قائم مقام اسپیکر بن جاتا ہے تو اس کے پاس وہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے خلاف بھی اور پرویز الہی کے خلاف بھی جو آنے والی عدم اعتماد کی تحریکات ہیں ان کی منظوری دے دے، ٹھیک ہے، یا ان کی عدم منظوری دے دے یا اس پہ ووٹنگ کروا لے، اور جب وہ اس پہ ووٹنگ کروائے گا تو ظاہر ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اب اس میں پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 24 ممبروں کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جس کا بھی 0.0001% چانس ہے، لیکن چونکہ لیگل کام ہو رہے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل کام ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا آ جائے۔ ویسے جو انہوں نے وہاں پہ یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو استعفے جمع کروائے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ مسنگ ہے۔ ایک آئینی ضرورت ہے کہ جب ایک ممبر جو ہے وہ فلور کراس کرتا ہے تو پارٹی ہیڈ اس کو نوٹس جاری کرتا ہے، اور نوٹس جاری کر کے اس کی جو ہے وہ وضاحت طلب کرتا ہے کہ آپ نے یہ حرکت کیوں فرمائی ہے۔ پھر جب وہ جو بھی جھوٹی سچی لنگڑی لولی وضاحت دیتا ہے وہ وضاحت جو ہے اپنے نوٹس کی کاپی کے ساتھ لگاتا ہے، اور اوپر لکھتا ہے ایک خط کہ جناب اس بندے کو ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کی جو وضاحت ہے یہ کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، تو اس لیے آپ جناب جو ہے وہ وہ تربود ہو جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو، اس کی شکل گم کریں گے۔ وہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، پھر الیکشن کمیشن اس ممبر کو بھی بلاتا ہے اور پارٹی کے وکیل کو بھی بلاتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ سماعت کرتا ہے، اور کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، سماعت کرتا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن دیکھے کہ پروسیجر کے اندر کوئی پرابلم ہوا ہے تو وہ مسترد بھی کر سکتا ہے اور واپس بھی بھیج سکتا ہے اسپیکر کو۔ اب ہوا یہ تھا کہ جس دن وہ اسمبلی کا وہ سیشن جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے بلایا تھا اور بغیر کچھ کیے ملتوی کر دیا تھا، اس دن اور اگر کچھ ٹیک اپ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ جو 18 کو یعنی کہ بھیجے، یہ ریفرنس بھیج دیے تھے، 16 کو یہ جمع کروائے گئے ہیں، 17 کو اور 18 کو یہ اسپیکر کو بھی بھیج دیے گئے، اسپیکر اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیے۔ اب اس کے اندر جو نوٹس والا پروسیجر ہے وہ مسنگ ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے قوی امکانات ہیں، 99.999% امکانات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ریفرنس واپس بھیجے اسپیکر کو، اور اسپیکر کو بتائے کہ جناب آپ نے یہ پروسیجر مکمل نہیں کیا اس پارٹی سربراہ نے، تو یہ انہی کو ہی واپس لوٹا دیجئے، انہیں کہیں کہ پروسیجر واپس کر کے بھیجیں۔ اور یہ اگر ان دنوں میں اگر ہوتا ہے، جو کہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو اس وقت سامنے جو اسپیکر بیٹھا ہوگا وہ دوست محمد مزاری بیٹھا ہوگا۔ سچویشن سمجھ آئیے؟ بڑی کمپلیکیٹڈ یہ سچویشن ہو جانی ہے۔ اگر اور جب یہ سارا کام ہوتا ہوا دیکھے گا چودھری پرویز الہی، تو وہ انکانسٹیٹیوشنل کام کر سکتا ہے، وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ تو حمزہ شہباز کے لیے ایک اور مصیبت کا آغاز، پنجاب کے اندر ایک اور غیر یقینی کی صورتحال شروع ہوا جاتی ہے۔ حمزہ صاحب کی حکومت اب تک مکمل نہیں ہوئی، یعنی کہ ان کی کابینہ نے حلف نہیں اٹھایا، لیکن پی ایم ایل این کی جو مطلب کہ جورسٹ کی ٹیم ہے یا جو ان کے لیگل برین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مطلب چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی اٹارنی جنرل کی، ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، اب پریزیڈنٹ یہ حرکت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ خیال یوں بھی اسٹرینگتھن ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تقرری کی منظوری دے دی ہے، اور اشتر اصاف علی خان صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان مقرر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ یہ چول نہ ماریں، اور آج جب یہ آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے
اس دوران جو ہے وہ نئے گورنر کی تقرری کا پروانہ جاری فرما دیں. لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو سچویشن بھائی جی بہت گمبھیر ہونے والی ہے. ہاں، کیونکہ اگر گورنر اوپر نہیں آیا اور پرویز الہی صاحب گورنر بن گئے تو ایک دفعہ وہ اپنا جٹ جفا ضرور لگائیں گے اور پنجاب اسمبلی توڑنے کی کوشش ضرور کریں گے. پنجاب سے پنجاب اسمبلی کا غیر حاضر ہونا عمران خان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس مہینے کی آخری دہائی میں ہونے والا اپنا لانگ مارچ کر سکیں، کیونکہ اگر یہاں پہ پنجاب حکومت بیٹھی ہوئی تو اس نے ماڈل ٹاؤن والے سانے کا بدلہ لینا ہے اس دفعہ. ٹھیک ہے، اور رانا ثناء اللہ کے پاس تو آپ کو پتہ ہے نا فارمولہ تو موجود ہے کہ میں ان کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. تو اگر یہ فارمولہ موجود ہے اور انہوں نے بدلہ لینا ہے تو میری چھٹی حص کہتی ہے، صحیح چوائس صاحب بھلے نہ مانیں لیکن میری چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ جتنے گھٹیا لیول تک چودھری صاحب اترے ہوئے ہیں پرویز الہی صاحب، وہ ایک دفعہ یہ اٹیمپٹ ضرور مارنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اگر چوہدری صاحب کے گھٹیا پن کو دیکھا جائے تو وہ یہ اٹیمپٹ ضرور کریں گے پنجاب اسمبلی توڑنے والی، تاکہ یہاں پہ ایک سیاسی انارکی پیدا ہو اور اس انارکی میں سے وہ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا رزق نکال پائیں. بہرحال چیمہ صاحب سے پرانی یاد اللہ ہے. اب میرا مطلب بعض کا دکھ بھی ہوتا ہے ان کی چولیں دیکھ کے، لیکن میرا ان کو مشورہ ہے کہ 11 بجے تو پہلے نکل جانا گورنر ہاؤس سے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.